2010 میں پاکستان میں ہونے والی بارشوں کے سبب آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے کون واقف نہیں۔ اس سیلاب نے پاکستان کے بہت سے علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بہت سے لوگ اس سیلاب کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ لیکن اس سیلاب کے بعد ایک ایسی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس سیلاب کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مکڑیاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ گئیں اور کچھ دنوں کے بعد ان درختوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ان کے بنے ہوئے جال کی وجہ سے نظر نہیں آتے تھے۔ اگرچہ ان مکڑیوں کے بنے گئے جال کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان تو نہ ہوا، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو بہت ساری مکھیوں اور مچھروں سے نجات مل گئی۔ اس سیلاب کی بڑی وجہ مونسون کی ریکارڈ بارشیں تھیں جو 22 جولائی کے قریب پاکستان کے پہاڑی شمال مغربی علاقے میں گرنا شروع ہوئیں، جس سے خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے صوبوں میں بڑے پیمانے پر سیلاب آ گیا۔ سیلاب کا پانی سڑکوں، پلوں اور بستیوں کو بہا کر لے گیا۔ یکم اگست تک تقریباً 1000 افراد ہلاک ہو چکے تھے اور کم از کم 10 لاکھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اگست میں جب سیلابی پانی بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں نیچے آیا تو شمال مغرب میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ ان سب تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے امدادی کارکنوں اور انسانی امداد کے کارکنوں نے متاثرین تک پہنچنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی۔ غیر ملکی حکومتوں بشمول سعودی عرب، برطانیہ، امریکہ اور غیر سرکاری تنظیموں نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مدد کے لیے اپنی امدادی ٹیمیں پاکستان روانہ کیں، لیکن اس وقت پاکستانی حکومت کو لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کچھ علاقوں کے ساتھ تو ترجیحی سلوک رکھا، لیکن بہت سے علاقوں کے لیے ان کی امدادی کارروائیاں غیر منظم اور سست تھیں۔ اس وقت صدر آصف علی زرداری کی حکومت تھی، جو سیلاب زدگان کی تکلیف سے بے خبر تھے اور ملک میں رہنے کی بجائے وہ یورپ کے 10 روزہ دورے پر چلے گئے تھے۔ اگرچہ اکتوبر تک دریائے سندھ میں پانی کی سطح بڑی حد تک معمول پر آ چکی تھی، لیکن پھر بھی 2011 کے ابتدائی مہینوں تک کچھ علاقوں میں پانی موجود رہا۔ اس سیلاب سے ہونے والے نقصان کا اثر دیر پا رہا۔ سیلاب تھمنے کے کئی مہینوں بعد بھی سینکڑوں لوگ صفائی اور خوراک کی ناکافی فراہمی کے ساتھ عارضی کیمپوں میں پڑے رہے اور ان میں سے بہت سے لوگ بہت سی جان لیوا امراض کا شکار بھی ہوئے۔ سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے چھوٹے کسان تھے۔ ایک اندازے کے مطابق 5.4 ملین ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں، 1.2 ملین مویشی ہلاک ہوئے، جبکہ 10,000 سے زیادہ اسکول اور 500 ہسپتالوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ 5,000 میل یعنی 8,000 کلومیٹر سے زیادہ ریلوے اور سڑکیں بہہ گئیں۔ پاکستانی حکومت کے تخمینہ کے مطابق سیلاب سے مجموعی طور پر $43 بلین کا معاشی نقصان ہوا۔ اس سیلاب کی بڑی وجہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ حکام کو چاہیے کہ وہ ڈیم بنائیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے، جس سے ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے۔ حکومت کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لیے بھی حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان پھر ایسے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔